الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، آج کا جو مسئلہ ہے اور آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے، جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے، جو موضوع آج مجھے دیا گیا ہے، میرے بھائیوں، بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا اہم موضوع ہے۔ میں اصل موضوع پر اور اصل حقیقت پر بات کرنے سے پہلے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب خطبات حکیم الاسلام، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خطبات حکیم الامت میں انہوں نے ایک شیخ چلی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے شیخ چلی کا وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ واقعہ رکھنے سے اور واقعہ سننے سے اگلی جو مجھے بات کرنی ہے وہ بات بخوبی آپ کو سمجھ آ سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موضوع ہے اور جس مسئلے پر مجھے بات کرنی ہے، اس میں چرب زبانی کے ساتھ اور جب اس مارکیٹنگ کی خوبیاں اور فوائد بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے سننے والے نوجوان کا وہی دل ہوتا ہے جو شیخ چلی کا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، خطبات حکیم الامت جلد نمبر 1 صفحہ 68 پر شیخ چلی کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو مزدور کی ضرورت تھی۔ اس آدمی نے شیخ چلی کو اپنی مزدوری کے لیے رکھا۔ اسے تیل کا ڈبہ ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچانا تھا۔ مزدوری کا معاملہ طے ہو گیا اور شیخ چلی اس تیل کے ڈبے کو اپنے سر پر اٹھایا اور لے کر کے چلنا شروع کیا۔ شیخ چلی عجیب آدمی ہے، عجیب آدمی تھا یہ۔ ہر کوئی خواب سونے کی حالت میں دیکھتا ہے، لیکن شیخ چلی اپنا خواب بیداری کی حالت میں دیکھتا ہے۔ عجیب خواب سجا رہا تھا۔ ذرا اس کے خواب سجانے کو دیکھیں، اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ کہہ رہا تھا اس مزدوری پر مجھے 2 پیسے ملیں گے، 2 پیسوں سے انڈے خریدوں گا، ان انڈوں کو مرغیوں سے سکواؤں گا، پھر جب وہ انڈے سک جائیں گے اس سے بچے پیدا ہوں گے، ان بچوں کو بیچ کر کے بکری خریدوں گا، بکری کو بیچ کر کے گائے خریدوں گا، گائے خرید کر کے بھینس خریدوں گا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی مارکیٹنگ خوب لمبی چوڑی کر دوں گا، خوب لمبی چوڑی میری مارکیٹ ہو جائے گی، میرا نام ہو جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، اور پورے مارکیٹ کے اندر صرف میرا ہی نام چلے گا۔
عجیب عجیب اس کے دل میں خواب جا رہے تھے، عجیب خواب سجا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر شیخ چلی یہیں تک بات نہیں روکتا ہے، اس کے آگے خواب کیا دیکھتا ہے کہ پھر میری شہرت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ میری شہرت بادشاہ وقت تک پہنچے گی، اور جب بادشاہ وقت تک میری بات پہنچے گی تو اس کو بھی میری اس دولت پر اسے لالچ آئے گی، اور وہ اپنی بیٹی اور اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دے گا۔ حالانکہ ابھی شیخ چلی کے جیب میں 2 پیسے بھی نہیں ہیں، 2 کوڑی بھی نہیں ہیں، اور خواب اتنا لمبا چوڑا دیکھا ہوا ہے، لیکن بات وہاں تک پہنچ گئی کہ نکاح کا پیغام بھی دوں گا اور بادشاہ بھی مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ ایسا داماد کہاں ملے گا؟ یعنی شیخ چلی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ سوچے گا کہ ایسا داماد کہاں ملے گا جس کی اتنی لمبی چوڑی پراپرٹی ہے، اتنی لمبی چوڑی اس کی مارکیٹنگ ہے، اور اس کا نام کتنا روشن ہو چکا ہے۔ بادشاہ وقت بھی مجھ کو دیکھ کر کے متاثر ہوگا اور کہے گا ایسا داماد مجھے کہاں ملے گا، ضرور اپنی بیٹی اور اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے ضرور کر دے گا، اور جب شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دے گا تو پھر اس سے بچے پیدا ہوں گے، بچے بھی جب شہزادی کے تو پھر بچہ بھی شہزادی کی طرح سے پیدا ہوگا اور میرے پاس آئے گا، بچہ میرے پاس آئے گا۔ جب اس کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے گی، عقل آ جائے گی، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا، تو بچہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کہے گا ابو مجھے پیسے دیجئے، ابو مجھے پیسے دیجئے۔ میں یوں جھڑک کر کے، غصے میں آ کر کے، یوں جھڑک کر کے، میں اپنا سر ہلا کر کے، جھڑک کر کے میں اسے بھگاؤں گا اور کہوں گا بھاگ یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اور جب سر ہلایا نا، جب یوں کر کے سر ہلایا تو جو مٹکا، تیل کا مٹکا جو اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا، اس کے سر ہلانے کی وجہ سے تیل کا مٹکا زمین پر گر پڑا، تیل کا مٹکا زمین پر گر پڑا، اور تیل کا مٹکا زمین پر گرا، مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا کا سارا تیل زمین پر بہہ پڑا۔ میرے بھائیوں، جو مالک تھا جس نے یہ مزدوری کے لیے اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اس نے کہا شیخ چلی تو نے کون سا کام کر دیا، یہ تیل کا مٹکا تو نے توڑ دیا، تیل کا مٹکا تو نے زمین پر گرا دیا ہے، اور تیل کا مٹکا گرانے کی وجہ سے میرا تیل سارا نقصان ہو گیا۔ شیخ چلی نے کہا معاف کیجیے آقا، شیخ چلی نے کہا معاف کیجیے آقا، شیخ چلی نے کہا معاف کیجیے میرے سردار، آپ کا صرف تیل کا مٹکا گیا ہے، آپ کا صرف تیل کا مٹکا برباد ہوا ہے، میرا تو سارا کا سارا کنبہ ہی ڈوب گیا ہے، میرا تو سارا کا سارا کنبہ ہی برباد ہو گیا ہے، میرا سارا کنبہ برباد ہو گیا، میرے تو انڈے بھی گئے، میرے بچے بھی گئے، میری بکری بھی گئی، میری گائے بھی گئی، میری بھینس بھی گئی، میری تجارت بھی گئی، میری شہزادی بھی گئی، میری شہزادی بھی گئی، اور شہزادی سے ہونے والا بچہ، وہ بچہ بھی چلا گیا، میرا تو سارا کنبہ ہی برباد ہو گیا، آپ کا تو صرف تیل کا مٹکا برباد ہوا ہے، تیل گیا ہے، میرا تو سارا کنبہ برباد ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ واقعہ سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہنساؤں، مجھے واقعہ سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس واقعے کو سن کر کے اور خوشی محسوس کریں، مجھے یہ واقعہ سنانے کے سے ہرگز ہی میرا یہ مقصد نہیں ہے، مجھے اب اصل مقصد کی طرف آپ کو لے چلنا ہے، اصل مقصد کی طرف مجھے آپ کو لے چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ والے ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ جسے نیٹ ورکنگ سسٹم کہتے ہیں، یہ نیٹ ورکنگ سسٹم والے جو اس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو مارکیٹنگ کا سسٹم سمجھانے والے جو چرب زبانی میں اس کی خوبیاں بیان کرنے میں ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ آپ اتنے کسٹمر لاؤ، یعنی مثال کے طور پر آپ 2 کو بناؤ، یعنی 2 لے آؤ، وہ 2 4 بنائیں گے، وہ 4 8 بنائیں گے، اسی طرح سے یہ مارکیٹنگ والا سسٹم چلنا شروع ہوگا۔ پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کو ہر مہینے اتنے ہزار ملیں گے، اور جب سلسلہ چل پڑے گا، آگے چل پڑے گا، تو پھر لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، پھر 10 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، پھر اس سے بھی آگے کروڑ، یعنی اس سے بھی آگے، یعنی اتنا لمبا چوڑا خواب دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ان کے جیب میں 5 پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے جیب میں 5 پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، خواب دکھائیں گے 10 لاکھ کا، خواب دکھائیں گے 20 لاکھ کا،
اور کہیں گے آپ اتنے کو جوڑو اتنے لگاؤ، اتنے کو جوڑو اتنے لگاؤ تو آپ کو اتنا ملے گا، ہر ماہانہ آپ کو اتنا ملے گا، ہر ماہانہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اب تو بہترین انداز میں، اتنی بہترین انداز میں وہ بولتے جاتے ہیں اور ہمارا نوجوان سنتا جاتا ہے اور اس کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں بھی محنت کروں گا، 4 آدمیوں کو ممبر بناؤں گا، وہ 4 میں بھی وہ چار دوسرے 4 کو بنائیں گے، 8 ہو جائیں گے، اب دوسرے 8 آئیں گے، 16 ہو جائیں گے۔ جب اتنے ممبر ہو جائیں گے تو ہر مہینے ہزاروں روپے آنے لگیں گے، جبکہ ابھی ان کے جیب میں 5 پیسے بھی نہیں ہیں، 5 پیسے بھی نہیں کہ ان کی جیب میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اب غور سے سنیے گا۔ جس طرح سے شریعت نے ہمیں کسی وقت بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے، پیسے بھی کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، پیسے بھی لانے ہیں، جائز طریقے سے لانے ہیں، پیسے بھی کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے، اور اسے خرچ کرنا بھی ہے تو جائز طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ 25,000 روپیہ لوگوں نے اس مارکیٹنگ اور نیٹ ورکنگ سسٹم میں جمع کیا ہے اور 1 کوڑی ان کو نہیں ملا ہے، یعنی وہ سارا 25,000 روپیہ ان کا صرف پانی میں بہہ گیا ہے، 25,000 روپیہ پانیوں میں بہہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اور جس دلچسپی کے ساتھ آپ پیسہ کماتے ہیں، اسی دلچسپی کے ساتھ آپ کی حفاظت بھی بنتی ہے کہ آپ اس پیسے کی حفاظت کریں۔ یوں اپنے پیسے اس موٹی رقم کو یوں پانیوں میں نہ بہائیں۔ میں نے دیکھا ہے 25,000 روپیہ اس بیچارے کا یوں پانی میں بہہ گیا، ایک آدمی نے، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کماتے ہیں، 30 روز پورا ہونے سے پہلے آپ کے گھر کے اندر آپ کے والد اور والدہ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے آپ کے تنخواہ کا انتظار کرتے ہیں، بیٹے کی تنخواہ ملے گی، میرے دوا کا انتظام کرے گا، ماں اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت رکھ، میرے بیٹا کی تنخواہ پورے ہونے والی ہے، تنخواہ ملے گی، میرے دوا کا انتظام کرے گا۔ اس کی بیوی گھر میں آس لگائے ہوئے بیٹھی ہے، میرے خاوند کا مہینہ پورا ہونے والا ہے، میرے خاوند کا مہینہ پورا پہنچنے والا ہے، اب اس کو پیسے ملیں گے، وہ میرے لیے کپڑوں کا انتظام کرے گا، میرے لیے بناؤ سنگار کا انتظام کرے گا، میرے لیے ہر چیزوں کا انتظام کرے گا، جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ میرا شوہر اور میرا خاوند پورا کرے گا۔ اس کے بچے اس انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اماں سمجھاتی ہے، اس کے دادا اور دادی سمجھاتے ہیں، بیٹا تیرے ابو کے تنخواہ ملنے والی ہے، تجھے اب پیسے ملیں گے۔ اب بچے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابا گھر آئیں گے، میں ان سے پیسے مانگوں گا، تنخواہ پورا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اٹھا کر کے وہ ساری رقم لا کر کے اس نیٹ ورکنگ سسٹم میں، مارکیٹنگ والے سسٹم میں، ملٹی لیول والے سسٹم میں لا کر کے جمع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں لا کر کے جمع کر دیتا ہے جہاں اس سے 1 پیسہ ملنے والا نہیں ہے، 1 پیسہ اس کو ملنے والا نہیں ہے، لا کر کے یہ پیسہ وہاں جمع کر دے رہا ہے۔ اس کے گھر کے اندر اس کی والد اور والدہ یوں آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ان کی آسیں ٹوٹ گئیں، اس کی بیوی آس لگائے ہوئے بیٹھی تھی، اس کی بیوی کی آس ٹوٹ گئی، اس کے بچے آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے بچوں کی آسیں ٹوٹ گئیں، اب انہیں 1 پیسہ نہیں ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، 1 پیسہ نہیں ملنے والا، نہ تو ان کے گھر والوں کو ملے گا نہ ان کو ملے گا۔ اور ایک لفظ اور بڑھ کے بولتا ہوں، اور اپنے طرف سے نہیں بولتا ہوں، اپنے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں بولتا ہوں۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا مارکیٹنگ اور نیٹ ورکنگ سسٹم ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، پھنسو اور پھنساؤ، مرو اور مارو، تباہ ہو اور تباہ کرو، برباد ہو برباد کرو، یعنی اپنے بھی برباد ہوئے ہیں، اپنے گڈھے میں گرے ہیں، دوسروں کو بھی گراؤ، دوسرا مر رہا اپنے مر رہے ہیں، دوسروں کو بھی مارو، خود تباہ ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی تباہ کرو، خود برباد ہو رہے ہیں دوسروں کو بھی برباد کرو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھنسو اور پھنساؤ، مرو اور مارو۔ یہ ہے مارکیٹنگ سسٹم اور نیٹ ورکنگ سسٹم کا معاملہ اور اس کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، اتنے پر بات اگر رک جاتی تو پھر ایک حد تک ہوتی، اتنے پر بات نہیں رکتی ہے، اس سے بھی آگے۔
جب وہ پیسہ اس مارکیٹنگ اور نیٹ ورکنگ سسٹم میں جمع کرتا ہے تو اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں. اب مجھ سے لاکھ روپیہ 2 لاکھ 4 لاکھ ملیں گے، میں اس سے گاڑی خریدوں گا، بنگلے بنواؤں گا، اور بہترین بیوی سے شادی کروں گا، بہترین گھرانے میں میرا نکاح ہوگا، بہترین گھرانوں میں میرا نکاح ہوگا. یعنی اس طرح سے اس کے دل میں خیال آتے رہتے ہیں اور خیال آنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے شیخ چلی کا خیال آیا اور ایک ہی لمحے میں اس کا پورا کنبہ برباد ہو گیا، اسی طرح سے اس بیچارے کا خیال جماتا ہے اور ایک لمحے کے اندر اس کا پورا خیال ٹوٹ کر برباد ہو جائے گا. میرا خیال ٹوٹ کے برباد ہو جائے گا. صرف شیخ چلی والا واقعہ ہے، اس لیے میں نے شروع میں شیخ چلی کا واقعہ آپ کو سنایا ہے. میرے بھائیوں، جس طرح سے اس کی سب برباد ہو گئی، اسی طرح اس کا سارا کنبہ برباد ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا اور میں یہ جو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایسے نہیں حاضر ہوا ہوں. میرے بعض احبہ، میرے بعض دوستوں نے بار بار مجھ سے کہا کہ مولانا اس پر آپ کچھ بیان کیجئے، تاکہ آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ اور کافی حد تک لوگ جو بیان کو سنیں، کافی حد تک لوگ سنبھل جائیں گے اور اس پھنسنے اور پھنسانے والے معاملے سے دور ہو جائیں گے. میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس نظام کو اور اس بیان کو صرف آپ اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، اس لیے کہ اس کو آگے تک پھیلائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی بچیں گے اور آپ کا بھائی بھی بچے گا، آپ بھی بچیں گے، آپ کا دوست بھی بچے گا، آپ بھی بچیں گے، آپ کا فیملی بھی بچے گی. اس طرح سے جو لوگ اس کو سنیں گے، ہر کوئی اس پھنسانے والے نظام سے بچے گا، اس ملٹی لیول والے سسٹم اور نظام سے بچے گا، اس نیٹ ورکنگ والے سسٹم اور نظام سے بچے گا. اور صرف ایک کی قید نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں. نہیں، آپ اس کو ہر کوئی کے سامنے پہنچائیں، ہر ایک کے سامنے پہنچائیں، تاکہ اس میں اپنی برادری والے بھی آئیں، غیر برادری والے بھی بچائے اس پھنسنے اور پھنسانے سے دور ہو جائیں. پھنسنے اور پھنسانے میں وہ نہ آئیں، اس لیے کہ ان کا گھر بھی ہے، ان کی فیملی بھی ہے، ان کا نظام بھی ہے، ان کے گھر میں بھی ان کے بچے ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیوی، ان کے گھر میں ان کے والدین ہیں. ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اس لیے جب اس نظام کو اور اس نظام کو صرف اپنے پاس محدود نہ رکھیں، اس کو آگے تک پہنچائیں اور پھنسنے اور پھنسانے والے نظام کو اس سے دور رہیں، خود بھی دور رہیں، دوسروں کو بھی بچائیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے امید ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم لوگ اس نظام کو اس بیان کو ہم آگے تک پہنچائیں گے، تاکہ ہر کوئی اس بیان کو سنے اور اس بیان کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچائے، تاکہ ہر کوئی اس ملٹی لیول والے مارکیٹنگ اور سسٹم سے دور رہے، بچا رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میری ایک دوسری کلپ ہے، آپ اسے بھی سنیں. اس میں ملٹی لیول کے اندر جو ہمارے علماء متفق کا جو فیصلہ ہے کہ یہ مسلسل مستقل حرام ہے، یہ مستقل حرام. اس لیے اس کو بھی دوسرے والی کلپ کو آپ دیکھیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں اس کا نظام کیا ہے اور اس کیوں حرام ہے. یہ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.